مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تذکرہ کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج کے اس دور میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی اشد ضرورت ہے، اور ہم کسی اختلاف افتراق کے قائل بھی نہیں۔ بعض اوقات کسی کا انکار کرنے سے افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی مقدس ہستی پر کیچڑ اچھالنے سے افتراق اور انتشار کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو سادے سے مسلمان ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ دین اسلام اگر سمجھنا چاہتے ہو اس کے لیے 4 چینل ہیں۔ پہلی کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، تیسرا آل بیت مصطفیٰ، چوتھا اصحاب مصطفیٰ۔ یہ 4 چینل ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ بغیر افتراق اور انتشار کے اگر ان 4 چینلز کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط بنا لے گا آج کا مسلمان، تو اس کو صحیح اسلام، جو اصل اسلام ہے، جو حقیقت اسلام ہے، اس سے آشنا ہو سکے گا۔ پہلا ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن۔ دوسرا چینل سنت رسول اللہ، تیسرا آل بیت مصطفیٰ، اور چوتھا اصحاب مصطفیٰ۔ بس دین اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یہی کچھ ہے۔ بعد والوں کی باتیں چہ جائے کہ بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ان 4 چینل سے ٹکراتی ہیں تو قبول نہیں کریں گے۔ اگر ان 4 چینلز کے مطابق ہیں تو بعد والوں کی بھی باتیں ہمیں قبول ہے۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ فرمایا جب کافروں نے میرے نبی کو مکے سے نکال دیا، انہوں نے میرے نبی کی مدد نہیں کی، تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے خود اپنے نبی کی مدد فرمائی ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے خود مدد فرمائی ہے۔ یا اللہ تو نے کیسے مدد فرمائی اپنے نبی کی؟ یہی مضمون اللہ رب العالمین جنگ بدر کے موقع پہ بیان فرما رہا ہے، جب میرے نبی کے 313 غلام اور جن کے ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات محترم، صرف 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور جو مقابلے میں ہیں وہ 1000 جنگجو ہیں، 1000 تلواریں ہیں، اور کھانے پینے کا وافر سامان موجود ہے۔ یہ 313 جن کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں، اور یہ 6 تلواریں، اور ان تلواروں میں بھی کسی کی نوک نہیں ہے، کسی کا دستہ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا، لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ارے جنگ کرنی ہو تو بڑے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ تو اسلحے پر
بھروسہ ہے، نہ خنجر پر نہ تیر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب یہ قافلہ، یہ عاشقوں کا قافلہ اپنی جانیں لے کر دین اسلام پر نچھاور کرنے کے لیے اپنی جانیں لے کر بدر کے میدان میں آئے، آج حضرات محترم لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہے وہ بدر کی جنگ ہے۔ خدا نخواستہ اگر جنگ بدر میں اسلام کو شکست ہو جاتی تو آج آپ کو اسلام نظر نہ آتا۔ سارا عرب اکٹھا ہو کے بدر کے میدان میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے بدر کے میدان میں اسلحہ نہ ہونے کے باوجود اپنی جانوں کے نذرانے بدر کے میدان میں آ کے پیش کیے، آج اگر دین زندہ ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو دین بدر کے لیے، بدر کے اندر جس دین کو بچانے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا، وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ محبوب کے یار آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں نچھاور کرنے آئے ہیں، دین اسلام کو بچانے آئے ہیں، حضور نبی کریم پریشان تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، جبریل نازل ہو گیا۔ جبریل آ کے اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام لاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ رب العالمین بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرات محترم، دو مقامات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، دونوں قرآن سے۔ ایک وہ مقام جب میرا نبی مکے سے نکل رہے تھے، اللہ نے فرمایا جب کافروں نے مدد نہیں کی، کافروں نے مکے سے نکال دیا تو اللہ نے نبی کی مدد کی۔ ایک دوسرا مقام پیش کیا کہ بدر میں جب حضور نبی کریم تشریف لائے اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر، پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، لفظ قرآن کے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ یا اللہ تو نے بدر میں کیسے مدد کی؟ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے بدر میں جب مدد کی تو کیا ہوا؟ آسمان سے 5000 فرشتوں کی جماعت لڑنے کے لیے بھیج دی۔ بدر میں فرشتے آئے تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مدد ہے۔ یا الہ العالمین، یہ ہجرت والی رات تو نے مدد کیسے کی؟ فرمایا بدر میں اللہ نے مدد کی تو آسمان سے 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ یا اللہ ہجرت والی رات تو نے مدد کیسے کی؟ فرمایا ہجرت والی رات بھی اللہ نے مدد کی۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا بدر کے میدان میں اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں تھی، ہجرت کی رات اللہ کی مدد صدیق اکبر کی صورت میں تھی۔ بدر کے اندر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں، اور ہجرت والی رات اللہ کی مدد ابو بکر صدیق کی صورت میں۔ کیسے؟ اگلے الفاظ میں اللہ نے خود بیان کر دیا، اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے تیری مدد کیا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکال دیا۔ یا اللہ تو نے مدد کیسے کی؟ فرمایا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ نے جو مدد کی،
اللہ نہ خود اترا زمین پر، نہ خود اتر کے مکے سے نبی کی انگلی پکڑ کے غار تک لایا، نہ نبی کو اٹھایا کندھوں پہ، نہ غار کے اندر رب خود آیا۔ یا اللہ پھر تو نے کیسے مدد کی؟ فرمایا بدر میں رب نے مدد کی تو فرشتے نازل ہوئے، ہجرت والی رات رب نے مدد کی تو ابو بکر صدیق کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا غار میں دو تھے، ایک نبی تھا دوسرا صدیق تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آپ نے ہجرت فرمائی، جس گھر میں آپ آرام فرما تھے، اس گھر کے ارد گرد کافروں نے ننگی تلواریں لے کر گھیراؤ کر دیا۔ پورے مکے کے سارے خاندانوں کا ایک ایک بندہ لیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ قتل کر دیا جائے۔ اگر ایک بندہ قتل کرے گا تو بنی ہاشم اس کا جو ہے وہ بدلہ ایک خاندان سے لیں گے، آپس میں دشمنی ہو جائے گی۔ انہوں نے طریقہ نکالا، سارے خاندانوں کا ایک ایک بندہ لے کر ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑا کر پیغمبر جس گھر میں آرام فرما تھے اس کے ارد گرد کا گھیراؤ کر لیا کہ اگر حضور استغفر اللہ نعوذ باللہ قتل ہو جائیں تو ایک خاندان سے بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے، پورے مکے کی ہر برادری کا بندہ شامل ہوگا۔ جب یہ منظر بنا تو اللہ نے فرمایا محبوب اللہ حکم فرما رہا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ کڑکتی دھوپ میں میرا نبی اپنے کاشانہ اقدس سے نکلا، ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے صدیق اکبر بولے، فوراً آئے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر اپنے گھر والوں کو سائیڈ پہ کر دو، آج رات میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری دو بیٹیاں ہیں، ایک عائشہ ہے ایک اسماء ہے، عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اسماء آپ کی نسبتی بہن یعنی سالی بنتی ہے، پھر بھی اگر آپ حکم کرتے ہو تو میں سائیڈ پہ کر دیتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا رہنے دو، ان کو بھی رہنے دو، میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہے ابو بکر اللہ رب العالمین نے آج رات کو مجھے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اسخ بختو یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھی بنوں گا؟ آپ نے فرمایا میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کو ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ 11ویں امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ رحمت اللہ علیہ بھی کہہ دیا، رضی اللہ علیہ بھی کہہ دیا، سلام اللہ علیہ بھی کہہ دیا، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں امت کو تقسیم نہ کرو، ان میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ تینوں دعائیں ہیں، درود بھی دعا ہے، سلام اللہ علیہ بھی دعا ہے، رضی اللہ عنہ بھی دعا ہے، رحمت اللہ علیہ بھی دعا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا معنی ہے اللہ ان پہ رحمت فرمائے، رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، سلام اللہ علیہ کا معنی ہے اللہ کی ان پر سلامتی نازل ہو۔ آج کچھ جاہل لوگ امت کو تقسیم کرنے کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ والے اور تھے، سلام اللہ والے اور تھے۔ میں نے کہا کہ میں امام حسن عسکری کو علیہ السلام بھی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی مانتا ہوں، کیوں رضی اللہ بھی دعا ہے، سلام اللہ علیہ بھی دعا ہے، ان میں فرق کوئی نہیں، امت کو تقسیم نہ کر۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں امام آپ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا، جبریل بھیجا،
جبریل بھیج کے فرمایا کہ اے محبوب اللہ حکم فرما رہا ہے انتس تصحبا ابا بکرن، اس ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لو۔ جبریل آ کے عرض کرتا ہے بندے اگے آ جاؤ جی، میں تے آرڈر ہوندا ہے تو میں تاں تکلیف دینا، میرا دل تے نہیں کردا، تسی من جاؤ ہونا جی میں مجبور ہاں، مہربانی جناب اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں تاکہ اوپر سے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بچ جائے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کی تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری، 11ویں امام ہے، اس آیت طیبہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جبریل آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس ہجرت والی رات ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17,000 درہم گھر میں رکھے ہوئے تھے، وہ لیے، رات کا وقت آیا تو ابو بکر کے بستر پہ پیغمبر آرام فرمایا، کچھ لوگ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، رب نے 2 آنکھیں جو دی ہیں تو دونوں سے دیکھ لو۔ 2 بستر تھے ہجرت کی رات، ایک نبی کا بستر ہے، ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ ادھر علی سو رہا ہے، ایک ابو بکر کا بستر ہے، ہجرت کی رات ادھر ابو بکر کے بستر پہ خود نبی سو رہا ہے۔ دونوں بستر دیکھو، نبی کے بستر پہ علی سو رہا ہے، ابو بکر کے بستر پہ نبی سو رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر چلو چلیں۔ صدیق اکبر نے 17,000 درہم، اس زمانے 14 صدیاں پہلے 17,000 آج کے دور کا 17 کروڑ بنتا ہے، وہ ساتھ لیے۔ ابو قحافہ آپ کا والد ابھی تک کلمہ اس نے نہیں پڑھا، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں نبینا ہے، بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا بھی گیا، جو کچھ کمائی تھی وہ بھی لے گیا، لیکن آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتی ہیں، ٹھیکریاں لیتی ہیں، ان کے اوپر کپڑا ڈالتی ہیں، 2-3 تہیں بناتی ہیں، اور نابینا دادا ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کے اس پوٹلی پہ رکھ کے پھیر کے کہتی ہیں اے دادا جان فکر نہ کرو، میرا ابا لے کر کچھ نہیں گیا، یہ دراہم و دینار پوٹلی میں چھوڑ گیا ہے۔ حضرات محترم جب فجر ہوئی تو کیا ہوا، مکے والے جو میرے نبی کے گھر کا ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، جب فجر کے ٹائم اندر داخل ہوئے، چادر ہٹائی تو دیکھ کے حیران ہو گئے، نیچے نبی نہیں مولا علی تھے۔ پوچھا نبی کہاں گئے، ہم نے ساری رات پہرا دیا، پہرا ضائع ہو گیا، نبی کدھر گئے؟ مولا علی نے فرمایا وہ تو کل دن کوئی اپنے کاشانے سے نکل گئے تھے۔ لیکن مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہ ملے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر کے گھر میں ہوں گے۔ ابو جال دوڑتا دوڑتا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا۔ اس زمانے کے کافر بھی جانتے تھے اگر نبی اپنے گھر نہیں ملیں گے تو ابو بکر کے گھر میں ملیں گے۔ حضرات محترم ابو جال دوڑتا دوڑتا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماء باہر نکلی، پوچھا نبی اور تیرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو کل کے ہی چلے گئے لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں گئے۔ ابو جال نے تھپڑ مارا حضرت اسماء کے چہرے پر، حضرت اسماء کا کان چر گیا، بالی نیچے گر گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ ہجرت والی رات ایک ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر کا سارا خاندان میرے نبی کی خدمت کر رہا تھا۔
اسی لیے رب نے قرآن میں فرما دیا ثانی اثنین، تاکہ کوئی ملنگ قرآن سے تو جرت کر نہیں سکتا اللہ کے پاک کلام کی اس آیت کو نکالنے کی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ادھر جب ابو بکر صدیق اور نبی مکے سے نکلے، کبھی ابو بکر آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ نبی رک گئے، رک کے فرمایا اے ابو بکر ایک طرف ہو کے چلتے رہو، کبھی میرے آگے چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں چلنا شروع ہو جاتے ہو، کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ہجرت کی رات ہے، خطرناک ترین رات ہے، نبوت کی ساری زندگی کی خطرناک ترین رات یہ ہجرت کی رات ہے۔ کافر ننگی تلواریں لے کر پیغمبر کے پیچھے پڑے ہیں، جب دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے حملہ آگے سے نہ ہو جائے ابو بکر آگے آ جاتا ہے، یہی خطرہ جب ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو ابو بکر پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا کروں میری ایک جان ہے۔ آج کی رات اگر ابو بکر کی کروڑوں جانیں ہوتی ہیں ایک ایک کر کے محمد پہ قربان کر دیتا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد صدیق اکبر کی نظر پڑی نبی کے پائے اقدس پر، نکیلے پتھروں پہ چل چل کے نبی کے نازک پاؤں زخمی ہو گئے، خون رس رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا پاؤں زخمی ہیں، نازک قدم ہے، میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا ظاہری عمر کتنی تھی؟ بولیے، سچی گل ہے، سارے بول لو۔ 40 سال، 13 سال مکے میں گزارے، 53 سال۔ ابو بکر نبی سے 2 سال چھوٹے ہیں، 51 سال، 51 ایئر۔ پیغمبر کی عمر ہے 53 ایئر، ظاہری عمر دنیا کی عمر، اور ابو بکر صدیق کی عمر ہے 51 ایئر۔ حضرات محترم ہم حسن حسین کی عظمتوں کے قائل ہیں، وہ بچپن میں مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، لیکن بچپن میں نانے دادے اپنے نواسوں اور اپنے پوتوں کو اپنے سینے پہ کبھی لٹاتے ہیں، کبھی کندھے پہ لٹاتے ہیں، ہے بڑی عظمت کی بات۔ لیکن جب عمر ہو 53 سال اور اٹھانے والے کی عمر ہو 51 سال، تو حضرات محترم یہ ہے عظمت کی بات۔ اگر حسین بچپن میں پیغمبر کے کندھے پہ سواری کرے تو عظمتوں والا بن جائے، تو ہجرت کی رات وہ پیغمبر ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تو ابو بکر بھی فضیلت والا بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ میں چھوٹے ہوتے جب میرا زمانہ تھا سکول پڑھنے کا، بستے ہم اپنے کندھے پہ ڈال کے، تھیلا جھولا ہوتا تھا کپڑے کا، اس میں کتابیں رکھنی، سکول چلے جانا۔ ایک دن میں اپنے کندھے پہ بستہ رکھ کے سکول سے آ رہا تھا، ایک جلوس نکلا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بی بی کے ہاتھ میں نے ایک شیشی دیکھی۔ میں نے پوچھا اماں جی اس میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے مٹی ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں کی مٹی ہے؟
وہ بی بی کہتی ہے کہ ذوالجناح نے جہاں قدم رکھا تھا اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی تھی وہ مٹی میں نے خاک شفا کے طور پہ اٹھا لی ہے۔ ذوالجناح جس مٹی پہ پاؤں رکھ دے حضرات محترم وہ مٹی اگر شفا بن جاتی ہے تو ذرا عقل کے ناخن لو، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے، حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے، وہ گھوڑا جس مٹی پہ قدم رکھے وہ مٹی باعث شفا بن جاتی ہے، تو اندازہ لگاؤ باقی ساری قرآن کی آیتیں اور ساری حدیثیں ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دو، یہی پیمانہ اخذ کر لو، اسی پیمانے کے تحت اگر حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی خاک شفا ہے، تو حسین کا نانا محمد عربی جس ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے وہ ابو بکر باعث عظمت کیوں نہیں ہو جاتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم مصطفیٰ نے کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ حضرت امامہ کو بھی بٹھایا تھا بچپن میں، حضرت زینب کی بیٹی تھی، حضور کی دوسری بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ، ان کو بھی بٹھایا تھا، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن 51 سال کی عمر میں صدیق کا 53 سالہ مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھانا یہ عظمت ہے۔ اٹھا کے پھر غار ثور آپ نے دیکھی، آج تو راستے بھی بن گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، اس زمانے میں یہ راستے نہیں تھے، اٹھا کے چلے غار ثور کے دانے پہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ اب باہر تشریف رکھو، میں پہلے اندر جاؤں غار صاف کروں، کوئی جان لیوا کیڑا نہ ہو۔ اندر گئے، سارے سوراخ بند کیے، جو بچ گئے پگڑا اتارا، لیر لیر کیا، ٹاکی ٹاکی کی، کر کے ایک ایک سوراخ پہ رکھا۔ میں نے عرض کیا ہے ابو بکر باقی سوراخوں پہ جو ڈھیلے پتھر رکھ رہے ہو ان سوراخوں پہ بھی پتھر ہی رکھ دیتے، یہ اپنی دستار اتار کے چیر کے لیر لیر کر کے وہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہجرت کی رات نبی تھے غار ثور میں، جو دروازے اور کھڑکیاں نبوت کی بارگاہ میں کھلتی ہیں، ہر دروازے پر ابو بکر صدیق کا دامن لٹک رہا ہے۔ جب آپ ابو بکر صدیق اور پیغمبر اندر گئے تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بون دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا۔